اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک یا سیدی یا مراد المشتاقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سراج السالکین وعلی آلک یا سیدی یا مصباح المقربین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک یا سیدی یا نبی الحرمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ آل بقرہ کے 20ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، رکوع نمبر 20۔ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ کل 4 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں عقل مند کون ہیں، ان کے لیے نشانیاں اور جو باقی 3 آیات مبارکہ ہیں ان میں کفار کا ذکر ہے، کفار کے پیشواؤں کا اور ان کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی سخت وعید سنائی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک
آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں چلتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا یعنی کہ بارش کہ مردہ زمین کو اس سے جلا دیا یعنی کہ بنجر زمین کو خشک زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے مردہ زمین کو زندہ کیا جلا دیا زندگی بخشی. اس کا مطلب ہے کہ جو بنجر زمین تھی جو خشک زمین تھی اس کو بارش کا پانی جو ہے وہ سرسبز و شاداب کرتا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان و زمین میں گھرے ہوئے ہیں ان میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے کام جو ہے نا کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش لیل و نہار کا آنا ایک دوسرے کے پیچھے دن اور رات کا اور کشتیوں کا سمندروں میں چلنا لوگوں کے فائدے کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے یعنی کہ بارش دیتا ہے جو کہ بنجر اور خشک زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے اور زمین میں جو ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے جانور پھیلائے اور ہواؤں کا چلنا اور جو زمین و آسمان کے درمیان جو بادلوں کا گھرے رہنا یہ ان سب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں بے عقلوں کے لیے نہیں ہیں بے وقوفوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی صورت آل عمران کے آخری رکوع میں بھی اسی طرح کی آیات مبارکہ ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہاں بھی وہاں فرمایا لقوم یعقلون اس کا معنی بھی عقل مندوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں جو لوگ اور یہاں لأولی الالباب یہاں بھی فرمایا عقل مندوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ وہ عقل مند بتا رہا ہے کہ عقل مند ہیں کون اسی سورہ آل عمران میں. میں اس جو ہے نا یہ جو آیت نمبر 164 ہے سورہ البقرہ کی اس کی تفسیر میں اس کی تشریح میں یہ بتا رہا ہوں. سورہ آل عمران کا آخری رکوع کی جو پہلی چند آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے کون ہے عقل مند الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ آگے اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے عقل مندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ کون لوگ عقل مند ہیں. وہ عقل مند ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے کروٹ پر لیٹے ہوئے اور پھر آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا اور یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو یہ سب بیکار پیدا نہیں فرمایا پاکی ہے تجھے پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ عقل مند گروہ ہے. اس گروہ کو دنیا والے پاگل کہتے ہیں. وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے. جب کب کیفیت ہوتی ہے جب انسان کا دل اللہ کی یاد میں لگ جائے جب دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے جب دل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ رہے اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل مند کہہ رہا ہے. دنیا والے ان کو پاگل کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाबा अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और महबूद बना लेते हैं कि उन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं। ये बुतों के लिए, बिल्कुल खालिस्तन बुतों के लिए आयत नाज़िल हुई। मुशरिकीन के हक़ में ये आयत पाक नाज़िल हुई जो बुतों की इबादत करते थे, अल्लाह का शरीक ठहराते थे। ये उनके लिए आयत नाज़िल हुई। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और महबूद बना लेते हैं कि उन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं। और ईमान वाले हैं वो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनकी सारी मोहब्बत अल्लाह के लिए है। और कैसी होगी वो घड़ी अगर देखेंगे जालिम वो वक्त जबकि अजाब उनकी आंखों के सामने आएगा, इसलिए कि सारा ज़ोर खुदा को है, सारी कुव्वत खुदा अल्लाह ताला के पास है, सारा ज़ोर खुदा को है। और इसलिए कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह ताला अपने अजाब से महफूज फरमाए। सारा ये काफरीन के लिए वईद अल्लाह ताला सुना रहा है कि बाद ज़ालिम लोग मतलब कुफ़ार, मुशरिकीन हैं, मुनकरीन अहले किताब हैं, मुनाफिकीन हैं, ये तीन ग्रोह कुफ़ार में हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ ज़लम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि ज़ालिम लोग जब अपनी आंखों के सामने दोज़ख का अजाब देखेंगे तो वो घड़ी कैसी होगी जब अल्लाह ताला उन सब को वहाँ इकट्ठा करके उन्हें दोज़ख का अजाब दिखाएगा, उनके बुरे अमाल दिखाएगा। तो अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है। इज़ तबर्रा अल्लज़ीन तबऊ मिनल्लज़ीन तबऊ वरअवुल अज़ाबा वतक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब। जब बेजार होंगे पेशवा अपने पैरोकारों से और देखेंगे अजाब, और कट जाएंगी उनकी सब डोरें, उनके सारे तल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। यहाँ पेशवाओं से मुराद कुफ़ार के हैं, सरदारान कुफ़ार हैं जो ख़ुद भी हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे थे और अपने पैरोकारों को भी रोकते थे, मना करते थे। इनमें उलमाए अहले यहूद भी हैं, रऊसा अहले यहूद भी हैं, यहूद व नसारा के रऊसा जो उमरा थे, उमरा मुशरिकीन के उमरा सरदार भी हैं, मुनाफिकीन के सरदार भी हैं जो ना तो खुद तो ना खुद मुसलमान होते थे, जो तो ना खुद हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते थे, ना अपने पैरोकारों को, अपने जानने वालों को लाने देते थे। ये उनके लिए ख़ास है। अब बड़े अफसोस की बात है, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि कोई बंदा अगर इस आयत को औलिया अल्लाह पे फिट कर दे और उनके मुतकदीन, उनके मुरीदैन पर फिट कर दे, तो ये जुल्म होगा। ये अल्लाह ताला जो कुरान पाक को के मफाहीम को बदलना, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आयतें नाज़िल फरमाई उनके बैकग्राउंड से हटकर तर्जमे बयान करना, अब इसमें तो कोई चेंजिंग कोई बंदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक इसकी हिफाजत का ख़ुद ज़िम्मा लिया हुआ है। लेकिन क्या है कि आज के दौर के उलमा अहले सू बदअक़ीदा लोग जो हैं वो तर्जमे को बदल देते हैं। जितनी बुतों के लिए आयात हैं, जितनी मुशरिकों के लिए, काफरीन के लिए आयात मुबारक हैं, वो जो औलिया अल्लाह पे फिट कर देते हैं। ये जुल्म है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए इनके शर से। मैं दोबारा इस आयत को पढ़ता हूँ। जब बेजार होंगे पेशवा अपने पैरोकारों से और देखेंगे अजाब, और कट जाएंगी उनकी सब डोरें, उनके सारे तल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे। पेशवा जो हैं वो पैरोकारों से बेजार हो जाएंगे और पैरोकार जो पेशवाओं से बेजार हो जाएंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम उनके लिए होगा। क़यामत का दिन सख्त उनके लिए, कुफ़ार के लिए हो गया, मोमिनीन के लिए नहीं होगा, सालिहीन के लिए नहीं होगा। हुज़ूर के ग़ुलामों के लिए यौम क़यामत जो है वो यौम ईद होगा। वक़ालल्लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फ़तबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीना मिनन्नार।
اور کہیں گے اس دن، قیامت کے دن کہیں گے پیرو، جو ان کے پیرو جو تھے، بڑے تھے، سردار تھے، وہ کیا کہیں گے؟ کاش جو ان کے پیروکار تھے اپنے سرداران کے، کفار کے جو سرداران تھے، ان کے جو پیروکار تھے، وہ کہیں گے کل قیامت کے دن، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا پھر دنیا میں، تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم ان سے بیزار ہوتے، کاش ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج دے تو ہم ان سے بیزار ہوں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہیں۔ ہم ان سے تعلقات اپنے ختم کر دیں گے جیسے آج انہوں نے ہمارے ساتھ تعلق ختم کر دیا۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام، ان پر حسرتیں بنا کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ کفار جو ہوں گے، جو حضور کے دشمن ہوں گے، وہ وہاں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ اس کے الٹ اگر آپ دیکھتے ہیں نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے، جو صالحین کا گروہ ہوگا، مومنین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے سے معانقہ کریں گے، ملیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ اور ان اولیاء کرام کے متقدین کچھ مریدین ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتقاضا انصاف ان کو دوزخ کا حکم سنا دے گا، تو وہاں ان کے پیران عظام اولیاء کرام، اللہ کے محبوب بندے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ جھگڑا کون سا؟ وہ لاڑ پیار جو محب اور محبوب کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ، یہ جو لوگ تو نے دوزخ میں پھینک دیے، یہ ہمارے ساتھ ہماری سنگت میں آتے تھے، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کو بھی جنت میں بھیج دے۔ اللہ سے جھگڑا کریں گے، ایون کہ یہاں تک کہہ دیں گے کہ یا اللہ، اگر ان کو تو نہیں بھیجتا جنت میں تو ہم بھی تیری جنت میں نہیں جاتے۔ یہ بے ادبی کا جھگڑا نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ یہ جو اللہ کے محبوب بندے، محب کو محبوب کے ناز نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل والا بٹن آن کرے گا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا آپ اتنا ہی زور سے کہہ رہے ہیں تو آپ چلے جاؤ دوزخ کے کنارے، سب اپنے اپنے جاننے والے، اپنے اپنے مریدین، اپنے اپنے معتقدین، اپنے اپنے ساتھی پہچان کے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ وہ پھر ایسا ہی کریں گے، سب اپنے اپنے جاننے والوں کو دوزخ سے نکال کر ایسے کنگلی بنا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیزار نہیں ہوں گے۔ یہ ٹوٹل آیات مبارکہ جو 3 ہیں، اس رکوع کی آخری 3 آیتیں، یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ کفار کی ڈیفینیشن میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دشمن ہوں گے، حاسد ہوں گے، بغض رکھنے والے ہوں گے، وہ کفار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عقل مند گروہ میں شامل فرما لے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سید الانبیاء والمرسلین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔